جب آپ ظاہر ہے ہر سیاسی آدمی، ہر وہ آدمی جو کہیں پہ بات کرتا ہے لوگ اس پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں، بالکل، یہ مخالفین بھی بالکل ہے. ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن میں کوئی 25-30 کروڑ خرچ کیا تھا. جی واقعی کتنے پیسے خرچ کیے تھے آپ نے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بالکل غلط فگر آپ نے کوٹ کی ہے 25-30 کروڑ والی. ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں کہ جب یہ الیکشن ایکٹ زیر بحث تھا پارلیمان میں، جب یہ کمیٹی کے سامنے آیا تو وہاں پر الیکشن کمیشن والوں نے جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ جی الیکشن ایکسپنسز جو ہیں وہ ہمارے الیکشن ایکٹ کے اندر 40 لاکھ کی ان کی حد متعین کی گئی ہے. یہ نیشنل اسمبلی کے لیے؟ ہاں، نیشنل اسمبلی کے لیے، اور پروونشل اسمبلی کے لیے غالباً 20 لاکھ روپے اچھا، یا شاید 25 لاکھ روپے. تو میں نے وہاں پر الیکشن کمیشن کے افسران سے سوال کیا. میں کہا جناب آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ 40 لاکھ روپے کے اندر الیکشن لڑا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تو پھر یہ آپ لکھ کیوں رہے ہیں؟ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو قانون کے ذریعے لوگوں کو الیگیلٹی کے اوپر مجبور کرتا ہے. اس ملک کے اندر ایک قانون موجود ہے، اسلحہ کا لائسنس فار ایگزامپل. آپ اسلحہ کا لائسنس اگر بنواتے ہیں، تازہ مجھے صورتحال نہیں پتا لیکن آج سے چند سالوں پہلے تک اسلحے کے لائسنس کی آپ کو پرمیشن ملی، لیکن اب کیونکہ پاکستان کے اندر اسلحے کی امپورٹ اور اسلحے کا بیچنا غیر ممنوع تھا تو آپ کو ایک جعلی سرٹیفکیٹ دینا پڑتا تھا کہ میں گیا قبائلی علاقہ جات، رات وہاں پر ٹھہرا، اور اگلے دن جو وہاں جس کے پاس میں ٹھہرا اس نے مجھے ایک بندوق تحفے میں دی اور یہ اس بندوق کا نمبر ہے، میرا جو لائسنس ہے اس کے اوپر چڑھا دیا جائے. آپ لوگوں کو ریاست مجبور کرتی ہے کہ آپ لیگیلٹی کمٹ کریں قوانین کے ذریعے. اسلام آباد کی ایک سڑک ہے، اس کے اوپر آپ نے پینا فلیکس لگانے ہو تو اس 40 لاکھ کی رقم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس میں. تو یہ وہ ہارش ریالٹیز ہیں کہ جن کا ہم سامنا کرنے کی بجائے الیکشنز کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. جو آپ کے سپورٹرز ہیں، گاڑیاں ہیں، الیکشن کے دن کا خرچہ ہے، پولنگ کیمپس آپ نے لگانے ہیں. تو یہ کیا ڈرامہ لگا کے رکھا ہوا ہے؟ اب تو خیر الیکشن کے کسی پروسیس کی ویلیو ہی نہیں رہ گئی. اب تو جب سے یہ فارم 47 مارکیٹ میں آئے ہیں اب تو لگتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ تو وقت سے پہلے آکشن ہو جائے گا. اس الیکشن میں بھی جو الزامات لگے پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان آن ریکارڈ ہیں. چلتے چلتے یہ تازہ الیکشن ہو رہے ہیں جی پی میں. کون سے الیکشن؟ ان کو آپ الیکشن کیا کہتے ہیں؟ تبصرہ کرتے ہیں آپ اس پر؟ ان کو آپ الیکشن کہتے ہیں؟ یہ تو سلیکشن کی پروسیس ہے. اچھا، 2024 کا جو الیکشن تھا 8 فروری کو، وہ ایک سلیکشن تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی ٹھیک تھا جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب منتخب ہوئے. وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا. عمران خان صاحب نے الیکشن وہ جیتنا تھا. اس وقت شاید دودھ کے اندر پانی ملایا گیا، ان الیکشنوں میں تو پانی میں دودھ ملا دیا گیا. یہ فرق ہے. اور جی بی کے اندر بھی سلیکشن ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر کا الیکشن آئے گا، وہاں پہ بھی سلیکشن ہوگی. تو الیکشن کون سے رہ گئے؟ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں. ایک خاتون ہے، انہوں نے تحقیق کی اور پھر ایک کتاب انہوں نے لکھی. اس کتاب کا ٹائٹل بڑا منفرد سا ہے، اور جب میں نے وہ ٹائٹل دیکھا تو بابرا والٹرز ان کا نام ہے. ان کی ایک کتاب ہے جس کا ٹائٹل تھا کہ ہاؤ سول وار اسٹارٹ. اب وہ مجھے ایک دم سے اس نے وہ ٹائٹل ایسا لگا، میں نے کہا اٹھا کر دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح. تو جب وہ کتاب پڑھی تو اس کے اندر جو پہلا نقطہ تھا کہ جو دنیا بھر میں موجب بنتا ہے قوموں کے اندر فرکشن پیدا کرنے کا، قوموں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنے کا اور توڑ دینے کا، وہ الیکشن بنتا ہے. ہمارے اپنے ملک کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. 1970 میں کیا ہوا؟ ہم نے الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا اور پھر ہمیں آدھا پاکستان کھونا پڑا. آج بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. اور وہاں پر سب سے بڑا سوال
وہاں کے لوگوں کا اور وہاں کے نوجوانوں کا یہ ہے کہ یہ جس پولیٹیکل پروسیس کی تم بات کرتے ہو اس کی حیثیت کیا ہے ان اسمبلیوں کی؟ کیا یہ کوئی ہمارے مسائل حل کر پائے؟ تم لوگ تو خود بندر بانٹ کے ذریعے سلیکشن کے پروسیس کے ذریعے ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہو. تو جو پروسیس کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اس کی لیجٹمیسی ہے، جو اخلاقی حیثیت ہے، اس پورے کو ہم اس طریقے سے برباد کر چکے ہیں کہ لوگ وہاں پر جو حالات ہے آپ کے سامنے ہیں کہ کس نہج پر چلے گئے. میں اسی طرح تو آج بھی اگر ہم نے سیریسلی اس ملک کو دوبارہ ڈگر پر ڈالنا ہے تو ہمیں اس پروسیس کی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کرنا میں پڑے اسی گا. طرف عارف افسر صاحب، جب آپ چیئرمین تھے سینٹ میں انسانی حقوق کمیٹی کے، تو آپ نے خصوصی ایفرٹ کر کے پی ٹی ایم کے حوالے سے، عالیہ وزیر کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے تذکرہ کیا اور ان کا ہمیں حوالہ ملتا ہے سارا. آج کا اگر حالات کا کمپیریزن کیا جائے، اس جیسے حالات ہیں، اس سے برے ہیں یا ورسٹ ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے منہ میں خاک. میں حالات بہت غلط سمت میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اگر دنیا بھر میں آپ کسی ملک کے ساتھ پاکستان کا موازنہ کر سکتے ہیں، میری نظر میں پاکستان کے حالات کا موازنہ کر سکتے ہیں تو وہ برما ہے، میانمار. 60% آف ہاف آف برما وہ وہاں کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. صرف شہروں تک حکومت باقی رہ گئی ہے. باقی پورے کا پورا جو ملک ہے وہ وہاں مختلف تنظیمیں، ایک 3 برادر الائنس ہے مختلف ریبل تنظیموں کا، ان کے ہاتھ میں جا چکا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ویسٹ آف انڈس ٹاپ ٹو باٹم، اوپر سے لے کے نیچے تک ریاست کی رٹ رہ گئی ہے؟ عصر کے بعد آپ خیبر پختونخوا میں جنوبی اضلاع میں باہر نہیں نکل سکتے. مغرب کے بعد آپ پورے بلوچستان میں کہیں باہر نہیں نکل سکتے. اب تو کوئٹہ شہر میں بھی لوگ باہر نہیں نکلتے. جہاں پر ریاست اپنے بنیادی مقصد میں فیل ہو جائے، لوگوں کے جان و مال کی تحفظ میں، اتھارٹی تو ایویپریٹ ہو گئی. ہم کب تک ان چیزوں سے نظریں چراتے رہیں گے، لوگوں سے یہ باتیں چھپاتے رہیں گے، اس بحث کو روکتے رہیں گے کہ نہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے؟ ارے بابا، لوگوں کو پتہ چلنے دو تاکہ لوگوں کے اندر سے ایک ری ایکشن پیدا ہو اور وہ اس بات کے اوپر زور دیں اور طریقے تلاش کریں کہ ہم نے کرائسس کو کیسے حل کرنا ہے. کیونکہ جو کچھ دوائیاں آپ کے پاس تھیں انہوں نے تو وہ زخم ٹھیک نہیں کیے.